الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو اس کے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائی. ہم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو اس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے چنا ہے. ورنہ دوستو بزرگوں، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں تھا، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں تھا کہ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکے. یہ میرا آپ کا کمال نہیں تھا. اللہ نے میرے مقدر میں جمعہ کی نماز رکھی تھی، اس لیے بغیر کسی تکلیف کے اللہ پاک نے مسجد میں پہنچایا. ورنہ اگر اللہ چاہتے مجھے اس سے محروم کرنا چاہتے تو اللہ پاک راستے میں ہی. ضرورت نہیں ہے لمبا راستہ. کبھی گھر سے نکل رہے ہیں، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، مسجد سے محروم ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے. اور انعاموں پر جتنا ہم شکر ادا کریں گے، اللہ پاک کیا کریں گے؟ اس چیز کو اتنا بڑھ چڑھ کر مجھے آپ کو دیں گے. مالداری ہمیں ملتی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا تو کرتے ہیں کہ اللہ نے منع نواز لائیں، اللہ نے منع دے لائیں. آج کل وہ بھی نہیں ہوتا. اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے. کچھ ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں ماجا ڈوکیانی میں کموڈو ہے نا، ہم آزا ہنر ہوتا. نہیں دوستو بزرگوں، یہ کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اٹھا رہا ہے، سلا رہا ہے، جگا رہا ہے. دوستو بزرگوں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. ورنہ دوستو بزرگوں، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، 4 سال 5 سال بستروں پر پڑے ہوئے، ایک دانہ بھی پیٹ میں نہیں جا رہا ہے. کس پہ جی رہے ہیں؟ سلائن پر جی رہے ہیں، گلوکوز پر جی رہے. منہ سے بھی نہیں جا رہا ہے. کہاں سے جا رہا ہے، کہاں سے جائے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کبھی حلق کو کاٹ کر اس کے اندر سے ڈالا جاتا ہے، حلق سے کاٹ کر کہ منہ کا کام ختم ہو گیا. جتنا منہ چلانا تھا چلا لیا، اب منہ کا کام ختم. اب کیا کام؟ ڈاکٹروں نے حلق کاٹا، اس کے اندر سے نلی ڈالی، سلائی ڈالی اور جا رہا ہے. کب تک جائے گا کچھ پتہ نہیں. ہاں تو ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. ہر ایک کام میں اللہ کا شکر ادا کریں. یہاں تک کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں؟ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کس بات پر؟ کہ ہاں اللہ پاک نے اگر راستہ چل رہا ہوں، ٹھیس لگی، انگلی کو لگا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ تو نے میرے لیے کوئی بڑی تکلیف سوچی تھی، میرے کسی عمل کی وجہ سے تو نے مجھے موڑ کا بولتے نا تو کیا کریں ہم؟ اللہ کا شکر ادا کریں. ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. امام ہاتھ اٹھائے ضروری نہیں. نماز کے بعد مقتدی پر ضروری ہے کہ اپنے مسائل کو، اپنے تکلیفوں کو، اپنے ٹوٹے پھوٹے کو اللہ کے سامنے رکھ دے کہ اے اللہ میں آیا تیرے بارگاہ میں نہیں آیا بلکہ تو نے لایا، تیرا شکر ہے. اب اس کے بعد والی نماز کے لیے بھی تو ہی لانے والا ہے. اللہ سے مانگے، شکر ادا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ لے آئے. اور پھر اپنی بگڑی کو اللہ کے سامنے رکھ دے کہ اللہ مدد. اور ضروری نہیں عربی میں ہی دعا مانگنا ہے. اللہ رب العزت دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں کو چھوڑ کر بھی اللہ جاننے والا ہے. زبانیں جس کی نہیں ہے کہ اللہ ان کی نہیں سنتا ہے. درختوں کی بھی اللہ سنتا ہے، چرند پرند کی بھی اللہ سنتا ہے. تو اللہ کے سامنے اپنی بگڑی کو رکھے، کوکنی میں بولے اللہ منہ ہا پائیے دینا رہا. تو نماز کے بعد ہم کیا کریں؟ اللہ کے پاس مانگے کہ اللہ تو نے اعمال دیا، اعمال کی توفیق دی، قبول بھی تو ہی کر لے، قبول تو ہی کر لے، قبول
تو ہی کر لے، تو اگر قبول نہیں کرے گا تو میرا گھر سے آنا بیکار، میرا مسجد میں آنا بیکار، میرا تیرے سامنے جھکنا بیکار۔ یہ دو چیزیں ہیں دوستو، ایک اللہ سے، تین چیزیں، ایک اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر معاملے میں، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ ہم نے پڑھا نا بچپن میں، آج ہم نے اس کو بلا دیا، کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، پھر آگے کیا ہے؟ وشرہ، کہاں سے؟ من اللہ تعالی۔ تقدیر اچھی ہو کہ بری ہو، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تقدیر آج اگر اچھی ہے، آج اگر ہماری تقدیر اچھی ہے، ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کے بعد کی زندگی ہماری اچھی رہے، یہ ضروری نہیں۔ دنیا کی تقدیر اگر ہماری بری ہے، ہم تکلیف میں ہیں، ہم غربت میں ہیں، ہم غریبی میں ہیں، ہم بے روزگار ہیں، کھا رہے ہیں ایک وقت کا 24 گھنٹے میں، پینے کے لیے پانی صحیح سے میسر نہیں ہو رہے، ضروری نہیں کہ 60 سال کے بعد کی زندگی ہماری اسی طرح گزرے گی۔ تو تقدیر جیسی بھی ہو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ زمین بننے سے پہلے، دنیا کا نظام بننے سے پہلے اللہ پاک نے ہر ایک کی تقدیر کو لکھ دیا۔ کب تک کے؟ قیامت تک جتنی بھی پیدائشیں ہونے والی ہوگی اس کی تقدیر اللہ پاک نے کب لکھی؟ دنیا بننے سے پہلے لکھی ہے دوستو۔ خیر، خطبے کے بعد آیت کریمہ تو دوسری شروع کیا میں نے، لیکن شکر پر کچھ باتیں اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دے، اس کی شکر گزاری کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرنے والا بنائے اللہ پاک مجھے آپ کو اس کے پاس جس طرح ہم دنیا مانگتے ہیں نا، اعمال مانگنے والا بنائے۔ تو خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری محبت حاصل کرنا، اس کی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ نے گنتیاں نہیں گنائی، فرض نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات کرو، خیرات کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو۔ اللہ نے آسان سا جملہ استعمال فرمایا، کیا فرمایا؟ فاتبعونی، کیا کرو؟ آپ عبادت کرو، کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر آپ میری محبت یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، کس کی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کس کی اتباع کرنے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ کی محبت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ ساس کی محبت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ بھائی کو لا خوش ٹھوئلا ہے نا، سسرے کی محبت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ بیوی کو خوش رکھنا ہے، بیوی خوش رہے گی پورا سسرال کیا ہوگا؟ خوش رہے گی، بیوی ناراض مارا مارا۔ تو اللہ پاک بھی وہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کے طریقے کو اپنے طریقے میں ملا لو، میرے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی سے جوڑ لو، تب جا کر تم میری محبت پاؤ گے۔ اور اللہ کی محبت ملے گی تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے گا، آپ کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ دنیا کی اور آخرت کی ساری کامیابی اسی ایک آیت میں اللہ پاک نے بتا دی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کس طرح کیا جائے؟ اللہ کو خوش کس طرح کیا جائے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا، اپنے اہل عیال کے ساتھ کس طرح رہے، کس طرح سے غیر اہل عیال کے ساتھ رہے، کس طرح ایمان والے کے ساتھ رہے، کس طرح غیر ایمان والے کے ساتھ رہے۔ ہم جب دیکھیں گے اپنی زندگی اس زندگی سے ملائیں گے تو اس کے بزرگوں ہماری کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہوگی دوستو بزرگوں؟ اگر ہم نے اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑا، ہمیں دیکھ کر غیر ایمان والے ایمان کے اندر آنا پسند کریں گے۔
آج دوستوں بزرگوں بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، غیر کی بات دور کی، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں، بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بھائی بھائی کا نہیں جڑتا، باپ بیٹے کا نہیں جڑتا۔ ایک دور تھا ہمارا دور، ہم نے دیکھا کہ بیٹا باپ سے ڈرتا تھا چاہے وہ بوڑھا کیوں نہ ہو گیا، لیکن آج نظام بالکل برعکس ہے، آج نظام بالکل الٹا ہو گیا، دنیا بالکل الٹی ہو گئی۔ آج دوستوں بزرگوں اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے، آج باپ جو ہے نا وہ بیٹے سے ڈرتے ہیں، آج ہے نا، جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، باپ کسی معاملے میں بیٹے سے رائے لینے کے لیے ڈرتا ہے، جبکہ ضرورت یہ تھی کہ بیٹا باپ کے پاس بیٹے کیا بجان انہیں ہاں کریلا چاہتا ہے، تم کی کا رائے ہے۔ آج یہ رائے کا مسئلہ الگ ہو گیا، باپ کرتا ہے پھر بعد میں بیٹا کرتا ہے پھر بعد میں باپ کو بتاتا ہے۔ باپ کو اگر کسی چیز کی حاجت ہے بیٹے کے سامنے گرانا پڑتا ہے۔ دوستوں بزرگوں یہ کیا ہے؟ یہ اس تہذیب کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس تہذیب کو ہم نے دنیا سمجھ لیا، کون سی تہذیب؟ ہیپی نیو ایئر والی تہذیب۔ ہیپی نیو ایئر کب ہوگا دوستوں بزرگوں؟ ہیپی نیو ایئر بھی ہوگا، کب ہوگا؟ ہمارا پچھلا سال ہم نے اللہ کی نافرمانی کیے بغیر گزارا ہو تو ہمارا آنے والا سال ہیپی میں گزرے گا، ورنہ ہر ایک اپنے گریبان میں، کہنے والا سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے گا نا، سال میں شاید سے کوئی ایک عمل اسے یاد ایسا آئے گا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ سے وہ مانگ سکتا ہو کہ اللہ میرا وہ کام میرے نزدیک بڑا قیمتی ہوگا، تو میرے اس کام کی برکت سے تو میری فلاح زندگی کو ثواب دے۔ یہ دوستوں بزرگوں یہ ایک نظام ہے، یہ ایک طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے یہ، اپنے اعمال کو، اچھے اعمالوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے مانگا جائے۔ ہوتا ہے ہم سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارا عمل کوئی اللہ کے لیے ایسا کیا ہی نہیں گیا ہو جس کو ہم گنا سکے کہ اللہ میں نے فلانا کا وہ ہے نا غار والا واقعہ سنے ہوں گے، 3 شخص غار کے اندر چلے گئے، اچانک غار کا کیا ہو گیا؟ غار کے اوپر ایک پتھر آ کر لگ گیا، اب کیا ہو گیا؟ اب راستہ کیسے نکلے گا؟ راستہ نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ان کا یقین تھا، ہمارا یقین بگڑ گیا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرمائے۔ تو ان تینوں نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کہ ہر ایک کیا کرے گا؟ اپنے عمل کو جو اللہ کے لیے اس نے کیا ہو اور اس کے نزدیک وہ بہت ہی قیمتی ہو، اس کے نزدیک وہ عمل ایسا ہو جو واقعی میں اللہ کو پسند آیا۔ ہم اپنے 60 سال کی زندگی کو بھی اگر کھول کر دیکھیں نا پیچھے کی، ایک عمل بھی ایسا ہمارا یقین نہیں آئے گا کہ میں نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا، اللہ کی قبولیت کا تو بات دور کی، ہم خود گنا نہیں سکتے کہ میں نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ میری مغفرت کرے گا۔ ہمیں خیال بھی نہیں آئے گا، گمان میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی گندی زندگی آج ہماری اپنی ہے۔ تو تینوں نے فیصلہ کیا، پہلے نے ہاتھ اٹھایا، اپنا عمل اللہ کے سامنے رکھا، اپنے اعمال کو گنا نہیں چاہتا۔ مختصر کر کے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قبول کیا، غار کا تھوڑا سا راستہ کھل گیا لیکن ابھی باہر نکلا نہیں جا سکتا۔ پھر دوسرے نے اپنے عمل کو رکھا، پھر تھوڑا سا غار کا راستہ کھل گیا، پھر تیسرے نے رکھا، پھر تھوڑا سا راستہ کھل گیا۔ تو اللہ نے ان کو راستہ دیا، کس بات کی وجہ سے؟ اپنے عمل کی وجہ سے، کہ اللہ کے نزدیک اس کا وہ عمل پسندیدہ تھا، اللہ سے اس نے مانگا، اللہ نے دے دیا۔ ہم بھی کبھی ایسے اعمال کریں کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جائے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہماری 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی زندگی گزر گئی، کبھی ایک موقع بھی ایسا بڑی مشکل سے آیا ہوگا کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ نے دے دیا۔ اللہ ذخیرہ کر رہا ہے آخرت کے لیے، لیکن ہم بتانے کے لیے بتا سکتے ہیں کیا؟ نہیں بتا سکتے۔ تو ایسے اعمال کرے، چھپ کر کرے، دکھا کر بھی کرے کہ جن اعمال کو یاد کر کے اللہ سے مانگا جائے وہ اللہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم گزشتہ سال کو یاد کر کے خوشیاں منا سکتے ہیں یا پھر ہمیں رونا ہے، ہیپی ہونا ہے یا سیڈ ہونا ہے؟
ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے مغربی تہذیب کو، اس تہذیب کو اپنایا جس تہذیب کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی مشابہت کی کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ایمان والے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی ہم سنتے ہیں نا خطبے میں، ہر خطبے میں سنتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد فرماتے ہیں خطبے میں کہ جس نے ان کی اتباع کی وہ کیا ہو گیا؟ فلاح پہ پہنچ گیا، کامیابی پہ پہنچ گیا۔ تو ہم ان کو چھوڑ کر جن کی اتباع کر رہے ہیں دوستو بزرگوں، جن کے حلیے ہم نے بنائے، جن کے طریقوں کو ہم نے اپنایا، جن کے رہنے سہنے کی چیزوں کو ہم نے پسند کیا، کل قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور ہم سوچے کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہمیں کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی رضا بھی حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت بھی حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی محبت ملے گی نبی کے طریقے پر ملے گی۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر جس کی بھی زندگی ہوگی، اللہ کے نزدیک اس کی زندگی بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ زندگی خسارے میں ہوگی۔ مغفرت کا نام تو ختم ہو گیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دو چیزیں دماغ میں رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی کس سے ہوں گے؟ اللہ نے خود بتایا کس سے ہوں گے؟ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے۔ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جو زندگی ہوگی اس سے اللہ پیار کرے گا۔ بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، چاہے ہم چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے جوان، چاہے بوڑھے ہوں، ہم کیا کریں؟ چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے جاہل ہو، ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم چل بھی رہے ہیں نا، ہم جاننے والے کے پاس بیٹھے کہ اللہ کے نبی کس طرح چلا کرتے تھے، اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچائی کی طرف چڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے، کس طرح چڑھتے تھے، جب اتار کی طرف چڑھتے تھے تو کس طرح۔ ہمارا گاؤں جو ہے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسی طرح ہے، اسی طرح کسی کو چڑھنا پڑتا ہے، کسی کو اترنا پڑتا ہے، کبھی چڑھ رہا ہے کبھی اتر رہا ہے۔ ہم جانے دوستو بزرگوں معمولی سا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک مختصر سنت بتا کر چھوڑ دوں۔ آج کا جو دور ہے نا دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی اپنائیں گے، اور کیسے اپنائیں گے؟ ہمیشہ کے لیے، تو یہ وعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک اسے اس پر 100 شہیدوں کا درجہ دے گا، اور ایک شہید کا درجہ کے ساتھ اس کا ایک قطرہ زمین پر گر بھی نہیں رہا، گرا بھی نہیں، اور اللہ مغفرت کر دیں گے، اور باقی کے قطروں سے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ جب ہماری انگلی کٹتی ہے نا تو کتنا خون بہتا ہے، جب شہید ہوگا اللہ کے راستے میں تو اس کا کتنا خون گر رہا ہوگا، کتنی مغفرت ہوں گی ہمیں اور ہماری، اور کتنے درجات ہمارے بلند ہوں گے، ہم اس کو اپنائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب اونچائی کی طرف چڑھو، چاہے پھر پیدل چڑھو، چاہے سواری سے چڑھو، چاہے 2 ویلر سے، چاہے 4 ویلر سے، چاہے پھر پنکھے سے اڑنے والے ہوائی جہاز سے چڑھو۔ اللہ اکبر، کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ میں چاہے جتنا بھی اونچا چڑھوں، بڑی ذات کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا ہے کہ اونچائی کی طرف آپ چڑھو تو کیا ہو جا، کیا کرو؟ اللہ اکبر، تاکہ آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہاں نپل ہوتا ہے نا، مال تھوڑا مل گیا، اللہ نے دے دیا کہیں سے، مزہ سرکا تو کیا کریں ہم؟ جب اونچائی کی طرف چلے، جب سیڑھیاں چلے، ایک سیڑھی بھی ہو اللہ اکبر کہہ دو، اللہ پاک 100 شہیدوں کا درجہ دے گا، 100 شہیدوں کا درجہ دے گا۔ اتر رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، اترتے وقت ایک سکون ملتا ہے۔ آپ 5 منزلہ 4 منزلہ بلڈنگ چڑھنے کے لیے بہت تکلیف ہوگی، لیکن جب آپ اتریں گے نا لمحے میں اتر جائیں گے، کتنی بیس بات ہے، چڑھتا نہیں ہکلو۔ تو سبحان اللہ، پاک ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، پاک ذات اللہ کی۔ دوست بزرگ یہ اعمال جو ہے نا ایمان کو تازے کرنے والے ہیں۔ یہ طریقے مختصر کتنا بڑا ہے، مختصر سا ہے، کوئی کتاب اٹھا کر نہیں ہے، کوئی قرآن کھول کر دیکھنا نہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر سبحان اللہ، کتنا ثواب ملے گا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب کل قیامت کے دن جائیں گے نا اللہ کے سامنے، اللہ ڈھیروں لگا دے گا نیکیوں کے، ہم انکار کریں گے کہ اللہ آپ آزاد آئے ہوئے، ہم اس کا کہو کیوں اتنا اس کے حج، اس کے زکات، اس میں تو غریب
میرے پاس کچھ نہیں تھا اللہ، یہ میرا نہیں ہو سکتا، کسی اور کا ہوگا، جس کا ہے اس کا ذریعہ اللہ اعلان کرے گا کہ میرے بندے یہ تیرا ہی ہے، پھر اللہ یاد دلائے گا کہ تو یاد کر تو ایک سیڑھی چڑھ رہا تھا، میرے نبی کی سنت کو تو نے سنا تھا، سیڑھی چڑھتے وقت اونچائی کی طرف چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا تھا، تو نے وہ کہا تھا، اس وقت تو نے ہلکا سمجھا تھا، لیکن میں نے اس کو بڑا چڑھا کر آج مجھے یہ دیا۔ پھر ہم افسوس کریں گے کہ کاش، اور وہاں کا افسوس ایسا ہوگا کہ جس کے بعد کوئی موقع نہیں، کوئی موقع نہیں۔ اس لیے ہم کیا کریں، اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کے مطابق گزر رہی ہے۔ کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے، اللہ مجھے سب سے زیادہ سمجھ دیتا ہے۔ ہاں تو ہم ٹٹولے، اپنی زندگی کو ٹٹولے، اپنے زندگی سے لگے ہوئے جتنے بھی ہیں، اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال ہے، ان کی زندگی کو ٹٹولے۔ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میرا بچہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ آج دنیا نے کیا کیا، دنیا پر اللہ رب العزت نے لاک لگا دیا، اسکولیں بھی آج موبائل میں آ گئی ہے، تو میرا بیٹا موبائل میں اسکول ہی کر رہا ہے یا پھر کچھ غلط چیز کر رہا ہے جو اس کی آخرت کو برباد کرنے والی ہوگی۔ ہم کیا کریں، ٹٹولے اپنے ساتھ، اپنے اہل و عیال کی زندگی کو ٹٹولے، کیونکہ کل قیامت کے دن جس طرح ایک عورت جنت میں جانے والی ہوگی تو اپنے 4 مردوں کو جنت میں لے کے جائے گی، اسی طرح اگر کوئی عورت جہنم میں جانے والی ہوگی تو وہ 4 مردوں کو گھسیٹ کر، جو کہ جنتی ہوگے گھسیٹ کر اللہ پاک سے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک اس کا باپ ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، اس کا شوہر ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا۔ اللہ سے جھگڑیں گے کہ اے اللہ یعنی 40 دنیا آخرت بنولا مسجد پیسوں پر بنا کوا بولن نہ نماز پڑھ، کوا بولن نہ پڑھنے گے، کوا بولن نہ قرآن پڑھ، مناظر تو جہنم کا ٹکلا سگلا نہ، پھر کیا ہوگا، اللہ پاک فیصلہ کرے گا، فیصلے وہاں بدل جائیں گے، جنت کے فیصلے جو ہوں گے وہ جہنم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے ساتھ اپنے اہل عیال کی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے کہا گیا، سنا گیا، ایمان یقین اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں باقی ہے، پڑھتے جائیں۔